اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت رکھتی ہوں، وہ یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش کے سوا۔ سورۃ النجم آیت نمبر 38۔ یہ آیت جو ہے اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتی ہے، گو کہ یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے بہت بے شمار پہلو ہیں۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں سیر حاصل بحث کی ہے، اس کا سیاق و سباق بھی ہے، علمی مباحث بھی ہیں، لیکن میں ان مباحث کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ علماء کا کام ہے، جو آج کل ہماری جو زندگی ہے نا اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اس حقیقت کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، تو اس کو آج کل کے حالات کے ضمن میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک یہ بات، یہ آیت ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمائے ہوئے کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔ یہ بھی مطلب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بڑی اوتھینٹک بات ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فرض عبادات بجا آوری کے بعد حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا سب سے اہم فرض ہے۔ مشکوات، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور احادیث میں نے اس لیے سامنے رکھی ہیں کہ ان کے تناظر میں ہم کچھ جائزہ لیں گے۔ اب سب سے پہلے میں تو اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آج کل ہر ایک کی زبان میں یہی ہے کہ زبان زد عام جسے کہتے ہیں نا، کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ کیا ہم حالات کا رونا رو کے بیٹھ جائیں کہ ہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور پھر ہم اسی کے اوپر کڑتے رہیں، شکایات کرتے رہیں کہ ہمارا گزر کیا ہو، ہمارا بسر کیا ہو، اور اسی چیز کو ہم لے کے بیٹھ جائیں اور اپنی زندگی کا روگ بنا لیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا تو پھر بے شمار راستے کھلے ہوتے ہیں، کہ مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں بے شمار مواقع بھی ہوتے ہیں، اور سمجھدار لوگ وہ ہیں جو کہ ان مسائل میں رہتے ہوئے اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ وہ نکال لیتے ہیں، کہ امکانات ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مہنگائی ہے تو پھر ہم اس کا علاج کیا کریں؟ کیا ہم خالی شکایات کرتے رہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں ہم باقاعدہ پلاننگ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیں رزق کمانے میں، کہ مطلب اگر کوئی ایک جاب کرتا ہے تو وہ پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے۔ پھر ایک اور بہت زیادہ اہم ترین نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ نقطہ ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنی ضروریات کو اور ہم اپنی خواہشات کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ضروریات تو وہ ہیں نا کہ جن کے بغیر ہماری زندگی چل ہی نہیں سکتی، لیکن جو خواہشات ہوتی ہیں نا ان کا تو کوئی انت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے والی بات ہوتی ہے۔ تو انسان کے خواہشات تو بے شمار ہیں، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک خواہش پوری کرو تو دوسری خواہش، دوسری پوری کرو تو تیسری خواہش۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اپنی نیڈز میں اور اپنی وانٹس کا انسان کو خود
علم ہونا چاہیے، اور جہاں پر اسے لگے کہ وہ اپنے جو وسائل ہیں اس سے وہ تھوڑا سا کراس کر رہا ہے تو وہ وہاں پر پھر آ کے اپنے آپ کو سٹاپ کر لے، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ کیونکہ ہم نے نا علاج ڈھونڈنا ہے نا، یہ نہیں کہ ہر وقت، پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان انہی چیزوں میں الجھا رہے نا پھر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، انسان پھر اس سے کوئی پھر بڑا کام ہو ہی نہیں پاتا، کیونکہ وہ انہی چیزوں میں الجھا رہتا ہے۔ اور انسان کی زندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ انہی چیزوں میں انہی باتوں میں وہ الجھ کر رہ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت اس بارے میں شعر میرے ذہن میں آیا تھا لیکن ایک دم سے نکل گیا، بہرحال کہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے نا وہ محدود نہیں ہونی چاہیے، اس کی سوچ وسیع ہونی چاہیے کہ تیرے زمین و مکان اور بھی ہیں، اسی شب و روز میں الجھ کے نہ رہ جا، کچھ اس طرح سے ہے کہ اسی شب و روز میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمین و مکان اور بھی ہیں، کہ اسی چیزوں میں انسان الجھ کر اپنا جو ہے نا زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنی استعداد جو ہے وہ اسی میں ضائع نہ کر دے کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا، اسی طرح سے انسان جو ہے نا وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر انسان پھر سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، پھر میں کیا کوئی اچھا کام کروں یا بڑا کام کروں، میرے پاس تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، پھر میں کیا کروں، میرے پاس تو اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کب کہا ہے کہ تمہارے پاس سب چیزیں ہوں گی تو پھر تم نے کام کرنا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس ضمن میں بھی مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، پہلے بھی میں نے بیان کیا لیکن میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گی کیونکہ کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، بلکہ اس کو تو اپنی زندگی کا موٹو بنا لینا چاہیے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پاپگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ کہ جو صنوبر کا درخت ہے نا وہ باغ میں وہ لگا ہوا ہے، اس کی جڑیں نیچے گہری ہیں اور ان جڑوں کے وہ اندر وہ اس مٹی کے اندر مقید ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اوپر کو اٹھ رہا ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، تو ان پابندیوں کے باوجود وہ اوپر کو اٹھ رہا ہے اور اپنا اس طرح سے وہ سایہ دے رہا ہے اور فائدہ مند ہے۔ تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سب چیزیں انسان کے فیور میں ہوں، سب چیزیں اس کی فیور میں ہوں تو پھر وہ کام کرے گا، سب چیزیں اسے بہت آتا ہو تو پھر آگے بیان کرے گا، اس کے پاس بہت دولت ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے گا، اس کے پاس ساری چیزیں فیوریبل ہوں تو پھر وہ کام کرے گا۔ یہی تو انسان کا ٹیسٹ ہے کہ انہی چیزوں میں، انہی جکڑ بندیوں میں، انہی لیمیٹیشنز میں رہ کے اس نے کام کرنا ہے۔ دوسری ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ نا یہ گھروں میں بھی بلکہ بسا اوقات ہوتا ہے، کئی دفعہ پیرنٹس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی اور پھر وہ والدین کو کہتے ہیں ہاں بھئی تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، تم نے انجینئر ہی بننا ہے، تم نے اسی شعبے میں جانا ہے، اس کے نمبر اتنے آ گئے ہیں، تمہارے نمبر اتنے کیوں نہیں آئے۔ دیکھیں ہر انسان کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، کوئی بندہ کسی چیز میں اچھا ہے، کوئی بندہ کسی چیز میں اچھا ہے، تو اس میں والدین کو بھی اپنے اولاد کے اوپر ضرورت سے زیادہ جو ہے نا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس طرح بچے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو ان کی اپنی اندر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا وہ نشو و نما نہیں پاتی۔ اس سلسلے میں والدین اپنے بچوں کی نفسیات سمجھیں کہ کہاں پہ ان کا رجحان ہے، اور یہ آپ سب جانتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گی، آپ نے یہ واقعات پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو اتنی کمزوری بنا لیا کہ 3 دفعہ 4 دفعہ وہ میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہو رہے، ہائے میرا اس میں نمبر نہیں آیا، میرا یہ ہو گیا، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، میں مانتی ہوں، میں اس چیز کو تسلیم کرتی ہوں کہ روپے پیسے کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کو اپنی زندگی کا کمزوری بنا لینا اور پھر یہ ہے کہ اسی کے پیچھے اپنی جان لگا دینا، اپنا وقت لگا دینا، اپنی صلاحیتیں لگا دینا، اپنی پوری زندگی اسی کے پیچھے قربان کر دینا، تو یہ کہاں کہ ایک انصاف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود آپ نے یہ تلقین کی تھی کہ تم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے تم اپنا مینج کرو، اور ہمیں ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مسجد میں گئے تو چند جو نوجوان تھے وہاں پر ذکر اذکار کرنے کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے فارغ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اٹھو، بڑے انہوں نے اس طرح سے غصے سے کہا کہ اٹھو اور کام کرو، کہ آسمان سے جو ہے سونا اور چاندی نہیں ابلتا اور تم نے کام کرنا ہے لیکن توکل اللہ پہ رکھنا ہے۔
تو یہ والی چیزیں اپنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور کسی بھی چیز کو کمزوری نہ بنائیں. اور یہ جب کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو نا، تو اس وقت بھی امکانات ہوتے ہیں. تو سمجھدار انسان وہ ہے جو کہ ان حالات میں بھی ان امکانات کو دریافت کر کے عملی طور پر ان کو بروئے کار لے آتا ہے. تو یہی اصل چیز ہے، یہی انسان کی مطلب ایک سمجھداری کا ثبوت ہے. تو اس چیز کے اوپر ورک کریں تاکہ اپنی حالت کو بہتر بنائیں اور انہی چیزوں میں انسان نہ الجھے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا ہوا تو کبھی بھی اس کا حسد نہ کریں. یہ 3 نقطے اپنے ذہن میں ہمیشہ ہم مطلب جو ہے نا وہ تازہ رکھیں. سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کے حسد نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. کسی کو اگر زیادہ ملا ہوا نا دنیاوی لحاظ سے تو اس کا ٹیسٹ بھی ہے کہ اس میں رہتے ہوئے وہ کس طرح سے اپنی دولت کو یوز کر رہے ہیں. اور کسی کو کم ملا ہوا ہے تو یہ بھی اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اس میں رہتے ہوئے وہ کیسے صبر کر رہا ہے اور کیسے اپنے حالات کی بہتری کی طرف وہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، ہماری عملی زندگی میں کام آنے والی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، انجینئر نہیں بنا، یا آئی ٹی کا اسپیشلسٹ نہیں بنا، یا وہ نہیں بنا، تو کیا اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے؟ انسان یہ دیکھے کہ اس کے اندر اپنے اندر کیا صلاحیت ہے، وہ اس اپنی اندر کی صلاحیت کو اجاگر کرے، اسے پالش کرے. کچھ لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے، اتنی ڈگریاں بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں اور جس شعبے میں یا جس بھی نہج پر ان کی صلاحیتیں لگتی ہیں وہ اسے لگاتے ہیں اور پھر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. بڑی بڑی ڈگری والوں سے، ڈگری والے جو ہے ڈگری لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور اس کو وہاں پر لگائے. میری اپنی کئی مثالیں ہیں، ہماری فیملی میں ایسی مثالیں ہیں. میرا ایک کزن تھا، اس کے مطلب ایک عام سی اس کے پاس ڈگری تھی، بلکہ اس نے وہ ڈگری بھی مکمل نہیں کی اور بڑی چھوٹی عمر میں وہ نا اس نے کاروبار میں وہ لگ گیا اور ماشاءاللہ وہ بہت سارے ڈگری والوں سے بہت آگے ہے. میں دنیاوی لحاظ سے بات کر رہی ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ تھا کہ وہ محنتی بہت تھا. محنت ہے، یہ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی ہے نا کہ انسان کو اس کے سوا کچھ نہیں ملتا کہ جتنی وہ محنت کرے. اور آپ دیکھیں بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو غیر ممالک کے لوگ ہیں وہ محنت کرتے ہیں تو وہ محنت کا انہیں پھل مل رہا ہے دنیاوی طور پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہیں اخروی زندگی میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دنیاوی لحاظ سے محنت کر رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ محنت کر رہا ہے کسی بھی شعبے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ محنت کی قدر کرتا ہے. تو وہ کیونکہ انہوں نے جو اصول اپنائے ہوئے ہیں وہ دیانتداری کے ہیں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے اور وہ سارا کچھ ہے اس کا پھل انہیں مل رہا ہے. تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. اس لحاظ سے میں یہ ضرور پیغام دوں گی، آج کا میرا جو خاص پیغام ہے کہ محنت جو ہے نا، محنت میں عظمت ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ چلتی کا نام گاڑی ہے. تو یہ محنت، کوشش، جہاد، یہ کبھی بھی مسلمان جو بچے بچیاں ہیں اور ہم سب ہیں اپنے اپنی لیول پر اس کو کبھی بھی ترک نہ کریں، کیونکہ مسلمان کی تو زندگی پوری جہاد ہے. تو جہاد صرف ایک تو ہوتا ہے نا کہ میدان جنگ میں آ کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دے دینا، وہ تو اسے قتال کہتے ہیں. یہ جہاد کی آخری چوٹی ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے یہ جہد سے ہے، اور جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، یعنی کسی بھی نہج پہ کوشش کرنا، زندگی کے کسی بھی جو بھی پہلو ہے اس میں کوشش کرنا. قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا بھی جہاد ہے، صبر کرنا بھی جہاد ہے، برائیوں سے بچنا بھی جہاد ہے. تو یہ اس لحاظ سے پوری زندگی جو ہے وہ کوشش اور محنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی مثال ملتی ہے. آپ نے پوری زندگی اسی میں لگا دی، جہاد کرنے میں، کوشش کرنے میں، لوگوں کی تربیت کرنے میں، دین کا پیغام پہنچانے میں. اس کے علاوہ بہت سے اور بھی پوائنٹ ہیں، تو وہ پوائنٹس کی صورت میں اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ رزق میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے اور اسے بڑی پریشانی ہے تو اس کے نکات بھی دیے ہیں کہ توبہ استغفار کرے انسان، دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے کہ شکر سے بھی نعمت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
اس کے علاوہ استغفار سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے آیات کے حوالے سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، اس کو بھی بارہا ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جتنی ہمت، جتنی استطاعت ہو، یہ ایک نکات ہیں کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا اس کا علاج کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، تقویٰ کریں۔ تقویٰ یہ جو صورت ہے نا، سورۃ طلاق، اس میں بھی ایک آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں۔ اور پھر اور ہمیں ایسی احادیث بھی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر لینا، اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنا۔ پھر یہ ہے کہ بہت مشہور ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ یہ کہ اگر اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے پلٹتے ہیں۔ پھر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تمنگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ ترمذی ابن ماجہ سے ہے۔ پھر صلہ رحمی کے بارے میں بھی ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ تو مطلب پریکٹیکل ٹپس بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے کرو گے اس طرح سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ زندگی کا ایک پہلو نہیں ہے، زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، جس بھی پہلو میں انسان محنت کرے گا نا خلوص نیت کے ساتھ تو اس کو اس کا اجر اور پھل ضرور بضرور ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی کریں، اور یہ کہ رزق حلال ہو۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ حلال کو میرے لیے کافی کر دے اور حرام سے مجھے بچا لے، اور اپنے علاوہ ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ محتاجوں کی محتاجی سے بچائے، ہمیں دینے والوں میں سے کرے، لینے والوں میں سے نہ کرے۔ اور ہم سب کو، مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ محنت بہت زیادہ پسند ہے، ہمارے نبیوں نے، ہمارے انبیاء نے یہی کر کے دکھایا، انہوں نے صرف بتایا نہیں، کر کے دکھایا۔ ان سب کی زندگیاں عزم و ہمت کی روشن مثالیں ہیں ہمارے لیے، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے عمل سے یہی ثبوت دیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی دے اور آخرت کی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، جہنم سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔